بسم الله الرحمن الرحيم. ثم صرح بعد ذلك بنفي الترادف قصدا فقال حتى لا يكون الفعل موجبا، فإذا كان المراد مخصوصا بالصيغة لا يكون فعل النبي عليه السلام موجبا على الأمة من غير مواظبته عليه السلام، خلافا لبعض أصحاب الشافعي. ما قبل میں دو سبق میں آپ نے یہ بات پڑھی کہ امر کی مراد وجوب اور صیغ امر ان میں جانبین سے تلازم کہ امر کی مراد وجوب، اس کا ثبوت صرف صیغ امر سے ہوگا، اور صیغ امر کے ذریعے جس حکم کا ثبوت ہوگا وہ صرف وجوب کا ہوگا. اشتراک کی نفی فرمائی اور ترادف کی نفی فرمائی. تو ما قبل میں جو کنایتاً اشتراک اور ترادف کی نفی کی تھی، اب اسی نفی کو صراحت کے طور پر مصنف علیہ الرحمہ تفصیل سے بیان فرماتے ہیں. لہذا پہلے ترادف کی نفی کی صراحت فرمائی. تو مصنف نے فرمایا کہ فعل نبی علیہ السلام امت پر کسی فعل کو، کسی حکم کو واجب کرنے والا نہیں ہے. فعل نبی موجب نہیں ہے. کیونکہ جو امر کی مراد ہے وجوب، وہ اسی صیغ امر کے ساتھ خاص ہے. تو جب امر کی مراد وجوب صیغے کے ساتھ خاص ہے تو فعل نبی موجب نہیں ہے کہ فعل نبی سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوگا. البتہ بعض شوافع یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے قول نبی فعل کو واجب کرنے والا ہے، موجب ہے، ایسے ہی فعل نبی بھی موجب ہے. یہاں پر شارح نے ایک لفظ ذکر کیا ہے، لا يكون فعل النبی علیہ السلام موجبا علی الامت من غیر مواظبته علیہ السلام. من غیر مواظبته علیہ السلام کہ فعل نبی موجب نہیں ہوگا امت کے لیے، امت پر واجب کرنے والا نہیں ہوگا بغیر مواظبت کے. تو من غیر مواظبته، اس سے بیٹا ظاہراً یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ بات مفہوم ہو رہی ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل پر مواظبت اور مداومت اختیار فرمائی ہو تو وہ موجب ہوگا. اس لیے کہ مصنف نے یہ فرمایا ہے کہ فعل نبی موجب نہیں ہے، امت کے لیے واجب کرنے والا نہیں ہے. اس سے بظاہر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر مواظبت اور مداومت ہمیشگی اختیار فرمائی ہو تو وہ فعل موجب ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی فعل پر ہمیشگی اختیار کرنا یہ بھی اس کے لیے موجب نہیں ہے. جیسے مثال سنیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف کیا کرتے تھے، ہمیشہ. تو اللہ کے رسول نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے پر مداومت اور ہمیشگی اختیار فرمائی، لیکن اس کے باوجود اس کا حکم وجوب کا نہیں ہے. تو مصنف کا یہ کہنا من غیر مواظبتی علیہ السلام یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا کسی فعل پر ہمیشگی اور مواظبت اختیار کرنا یہ اس کے موجب ہونے کے لیے سبب نہیں ہے، اس کے موجب ہونے کی، اس کے واجب ہونے کی دلیل نہیں ہے. البتہ ہاں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو کیا مداومت اور مواظبت کے ساتھ اور اس کے ترک پر انکار بھی فرمایا تو اب اس فعل کا کرنا واجب ہوگا. لیکن بیٹا اب مواظبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ترک پر انکار کرنے کی وجہ سے، کہ ترک پر انکار فرمایا، اور کسی فعل کے ترک پر انکار کرنا گویا کہ ایسے ہے جیسے کہ اس کے کرنے کا حکم دینا. تو اب اس کے انکار کی بنیاد پر اس فعل کا کرنا واجب ہوگا، لیکن مطلقاً مواظبت اور مداومت کی بنیاد پر وہ فعل بندوں پر اس کو لازم کرنے والا نہیں ہوگا. بعض شوافع کا مذہب یہ ہے کہ
فعل نبی بھی ایسے ہی موجب ہے جیسے کہ قول نبی موجب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے دو دلیلیں پیش کی ہیں۔ پہلی دلیل یہ وہ دیتے ہیں کہ امر کی دو قسمیں ہیں، ایک امر قولی اور ایک امر فعلی، اور ہر امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ کوئی بھی امر لے لو اس سے وجوب کا ثبوت ہوتا ہے، ہر امر سے وجوب کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو امر قولی یہ بھی تو امر فعلی کی قسم ہے، امر فعلی اور امر قولی یہ دونوں امر کی قسم ہے نا، اور ہر امر وجوب کے لیے ہے، لہذا جیسے امر قولی سے وجوب کا ثبوت ہے ویسی امر فعلی سے بھی وجوب کا ثبوت ہوگا۔ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ امر فعلی امر قولی کے مشارک ہے حکم کو واجب کرنے میں، حکم کو واجب اور ثابت کرنے میں امر قولی امر فعلی کے مشارک ہے، لہذا جیسے امر قولی وجوب کو ثابت کرتا ہے اور اسی کے مشارک امر فعلی ہے، تو امر فعلی کے ذریعے بھی حکم وجوب کا ثبوت ہوگا، تو بعض شوافع نے یہ کہا ہے کہ جیسے امر قولی وجوب کو ثابت کرنے والا ہے ویسی امر فعلی بھی، اس لیے کہ یہ فعلی امر فعل اس قول کے مشارک ہے، اس لیے دونوں کا حکم یکساں ہے۔ لیکن بیٹا ایک بات ذہن نشین رکھنا، وہ یہ کہ ہمارا اور شوافع کا جو اختلاف ہے، یہ اختلاف ان افعال میں ہے کہ جو افعال آپ سے سہو کے طور پر صادر نہ ہوئے ہوں، سہون صادر نہ ہوئے ہوں، اگر وہ فعل آپ سے سہو کے طور پر ہوا تو اس میں اتفاق ہے کہ وہ موجب نہیں ہے، تو وہ فعل نبی جو آپ سے سہو کے طور پر ہوا وہ بالاتفاق موجب نہیں ہے، جیسے کہ ذلات وغیرہ۔ اور ایسے ہی وہ فعل نبی جو آپ سے طبعی طور پر جیسے کہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا، یہ طبعاً ہے عادتاً ہے، تو طبعی طور پر جو فعل ہوتا ہے وہ بھی موجب نہیں ہے بالاتفاق۔ اور ایسے ہی وہ فعل جو آپ کے ساتھ خاص ہے جیسے کہ ایک سے زیادہ بیویوں کا آپ کے لیے، 4 سے زیادہ عورتوں کا آپ کے لیے حلال ہونا، جیسے کہ بیٹا 4 سے زیادہ کہ عام مؤمنی کے لیے 4 عورتوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کی اجازت، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 سے زائد نکاح کا حلال ہونا، تہجد کی نماز کا آپ کے اوپر فرض ہونا، یہ آپ کے ساتھ مخصوص ہے، لہذا اس فعل میں جو مخصوص ہے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ بالاتفاق ہمارے نزدیک بھی موجب نہیں ہے اور حضرت امام شافعی کے نزدیک بھی موجب نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی فعل آپ سے سہو کے طور پر ہوا ہو یا آپ کا وہ طبعی فعل ہو یا وہ فعل آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہو تو ایسے افعال بالاتفاق ہمارے اور امام شافعی سب کے نزدیک موجب نہیں ہوں گے۔ کیا نہیں ہوں گے؟ موجب نہیں ہوں گے، یعنی اس فعل سے نہ وجوب کا ثبوت ہمارے نزدیک ہوگا اور نہ امام شافعی کا نزدیک ہوگا۔ ہمارا اور امام شافعی کا جو اختلاف ہے ان افعال میں ہے جو نہ سہو کے طور پر ہوں، نہ طبعی طور پر ہوں، نہ آپ کے ساتھ مخصوص ہوں، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا فعل جو ان سب میں سے نہ ہو تو ہمارے نزدیک موجب نہیں ہے، شوافع یہ کہتے ہیں کہ موجب ہے۔ یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہے، اور ہمارے نزدیک وجوب کا ثبوت صرف اور صرف صیغہ امر کے ذریعے ہوگا، صیغہ امر سے کے علاوہ وجوب کا ثبوت نہیں ہوگا۔ ترادف ہے ہمارے نزدیک، اس کی نفی کی ہے ترادف کی کہ اس میں ترادف نہیں ہو سکتا کہ فعل سے بھی وجوب کا ثبوت ہو اور قول سے بھی نہیں، اس میں ترادف نہیں ہے، مصنف نے صراحتاً ترادف کی نفی کی ہے۔ اب اگلی عبارت میں للمنع عن الوصال وخلع النعال کے ذریعے مصنف نے اس پر دلیل پیش کی ہے کہ فعل نبی موجب نہیں ہے۔ ترجمہ لگا لیں اس کا پہلے۔
ثم صرح بعد ذلك، پھر اس کے بعد مصنف نے صراحت کی بنفی ترادف کی نفی کی قصدا، فقال تو فرمایا حتی لا یکون الفعل موجبا، یہاں تک کہ فعل رسول موجب نہیں ہوگا، حکم کو ثابت کرنے والا نہیں ہوگا، اذا کان المراد مخصوصا بالصیغۃ، یعنی جب مراد سے میں نے بتا دیا مراد کیا ہے، وہی صیغ امر کی جو مراد ہے وجوب، یعنی اس کا جو حکم ہے وجوب، یعنی جب مراد مخصوص ہے صیغے کے ساتھ، اور صیغے سے مراد صیغ امر، لا یکون فعل النبی علیہ السلام، نہیں ہوگا فعل نبی علیہ السلام موجبا علی الامت، امت پر واجب کرنے والا، من غیر مواظبت علیہ السلام، نبی اکرم کی مواظبت کے بغیر، لیکن میں نے بتا دیا کہ من غیر مواظبت ہی سے یہ بات مفہوم ہو رہی ہے کہ اگر مواظبت کے ساتھ اللہ کے رسول کا فعل ہو تو وہ موجب ہوگا، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ خلاف لبعض اصحاب الشافعی، برخلاف امام شافعی کے بعض اصحاب کے، فإنهم یقولون، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ان فعل النبی علیہ السلام ایضا موجب، کہ فعل نبی بھی موجب ہے، اما لانہ، یہ دلیل ہے ان کی، اما لانہ امر، اس لیے کہ یا تو اس لیے کہ وہ بھی امر ہے، کون فعل بھی امر ہے، وکل امر للوجوب، اور ہر امر وجوب کے لیے ہے، واما لانہ مشارک للامر، یہ اس لیے کہ وہ امر قولی کے مشارک ہے، کون فعل امر قولی کے مشارک ہے، فی حکم الوجوب، وجوب کے حکم کو ثابت کرنے میں، وہذا خلاف بیننا و بینہم، اور یہ اختلاف ہمارے اور امام شافعی کے نزدیک، فی کل ما لم یکن صحابہ منہ، ہر ان افعال میں ہے کہ جو آپ سے سہون نہ ہوں، ولا طبعا لہ، اور نہ آپ سے طبعی طور پر ہوں، ولا مخصوصا بھی، اور نہ آپ کے ساتھ مخصوص ہوں، وإلا، ورنہ تو کا مطلب کیا، اگر آپ کے ساتھ مخصوص ہوں، آپ سے طبعی طور پر ہوں یا صحاب کے طور پر ہوں، ورنہ فعدم کونہ موجبا، ورنہ تو ان کا موجب نہ ہونا بالاتفاق، کیسے ہوگا، بالاتفاق موجب نہ ہونا ہوگا، کہ ہمارے نزدیک بھی اس فعل سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوگا، اور امام شافعی کے نزدیک بھی اس فعل سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوگا۔ للمنع عن الوصال وخلع النعال، یہ عبارت ما قبل کی عبارت لا یکون الفعل موجبا اس سے متعلق ہے، اور اس عبارت میں مصنف نے دو دلیلیں اس بات پر پیش کی ہیں کہ فعل رسول موجب نہیں ہے، فعل رسول موجب نہیں ہے، تو امام اعظم کے مذہب جو ہے اس کے فعل رسول سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوتا، صرف قول رسول سے، صیغ امر سے وجوب کا ثبوت ہوتا ہے، اس مذہب پر، امام اعظم کے اس مذہب پر مصنف نے دو دلیلیں یہاں پر پیش کی ہیں، دو دلیلیں یہاں پر ذکر فرمائی ہیں۔ سنیں، دو دلیلیں یعنی دو حدیثیں مذکور ہیں۔ پہلی حدیث اور پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر افطار کیے مسلسل رات و دن کے روزے رکھتے تھے، رات و دن کے، جن کو بیٹا صوم وصال کہتے ہیں۔ صوم وصال کا مطلب یہ ہے کہ نہ دن کو کچھ کھانا، نہ رات کو کچھ کھانا، بلکہ پے در پہ مسلسل رات و دن کا روزہ رکھنا، اور بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا، بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ پے در پہ مسلسل صوم وصال رکھتے تھے۔ صوم وصال کا مطلب سمجھے نا، یہی کہ پے در پہ بغیر کچھ کھائے پیے روزے رکھنا، لیکن بیٹا ان روزے رکھنے کا حکم نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، پڑھو گے آپ ابھی اسی میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ روزہ رکھتے ہیں اور پے در پہ بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو جب صحابہ کرام نے آپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کرام نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیے۔ لیکن بیٹا جب صحابہ کرام نے مسلسل بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھے تو ان کے جسم کمزور ہونے لگے، اور کمزوری کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے پورا معاملہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ، آپ روزہ رکھتے ہیں بلا کچھ کھائے پیے، ہم نے بھی آپ کی موافقت میں روزے رکھے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، تم میں میرے مثل کون ہے؟ ایکم مثلی، تم میں میرے مثل کون ہے؟ یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ کیا مطلب تھا اس کا؟
یعنی مطلب یہ تھا کہ تم پے در پہ روزے رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، تم رات و دن کے روزے رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، بغیر کھائے پیے روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ میرے لیے تو اللہ کی جانب سے ایک روحانی قوت ہے کہ جس کے ذریعے مجھے کھلایا جاتا ہے اور محبت کی شراب سے مجھے سیراب کیا جاتا ہے۔ امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ اگر فعل نبی موجب ہوتا تو جیسے جب صحابہ کرام نے آپ کی موافقت میں صوم وصال رکھے تو آپ ان کو منع نہ فرماتے۔ اللہ کے رسول کا صوم وصال رکھنے سے منع فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ فعل نبی موجب نہیں ہے، اگر موجب ہوتا تو اللہ کے رسول منع نہ فرماتے۔ تو صوم وصال رکھنا صحیح نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ امت کے مجاہدین لوگ جو چلے وغیرہ کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں وہ افطار کے وقت میں 1-2 قطرہ پانی پی لیتے ہیں تاکہ جو صوم وصال کی کراہت ہے اس کراہت سے نکل جائیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ دوران نماز آپ نے اپنے نعلین مبارک کو اتار لیا۔ جب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعلین اتار لیے ہیں تو صحابہ اکرام نے بھی اپنے نعلین کو اتار دیا۔ نماز سے فراغت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو اپنے نعلین اتارنے پر کس چیز نے ابھارا؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں اپنے نعلین کو اتارا ہے، اس لیے ہم لوگوں نے بھی اپنے نعلین کو اتار دیا۔ تو اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوران جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی تھی کہ نعلین میں نجاست ہے، لہذا جبریل کے خبر دینے کی وجہ سے میں نے اپنے نعلین اتار دیے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، سنو، جب تم لوگ مسجد میں آیا کرو تو دیکھ لیا کرو، اگر کسی کے نعلین پر نجاست لگی ہو تو وہ اس کو پونچھ کر جوتوں سمیت نماز ادا کر لیا کرے، اور اگر نہ لگی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہماری اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل خود کیا صحابہ اکرام کو اس کے کرنے سے منع فرمایا۔ اگر فعل نبی موجب ہوتا تو اللہ کے رسول اس سے منع نہ فرماتے، تو منع فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ فعل نبی موجب نہیں ہے۔ للمنع عن الوصال وخلع النعال، صوم وصال سے منع کرنے کی وجہ سے اور جوتوں کے اتار دینے کے منع کرنے کی وجہ سے، یہ 2 دلیلیں اس بات پر کہ فعل نبی موجب نہیں ہے۔ متعلق بقولی حتی لا یکون الفعل موجبا، یہ متعلق ہے مصنف کے قول حتی لا یکون الفعل موجبا سے۔ وحجت لنا، اور ہماری دلیل ہے، یعنی امام اعظم کی دلیل ہے، معنی ہے لمنعہ علیہ الصلوۃ والسلام اصحابہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے صحاب کو منع کرنے کی وجہ سے، ان صوم الوصال، صوم وصال رکھنے سے منع کرنے کی وجہ سے، وخلع النعال، اور جوتوں کو اتارنے کے منع کرنے کی وجہ سے۔ رویہ انہ علیہ السلام، روایت کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واصلہ، اس صوم وصال رکھے، فواصل اصحابہ، تو صحابہ کرام نے بھی آپ کی موافقت میں صوم وصال رکھے۔ فانکر علیہم الموافقۃ فی وصال الصوم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا صوم وصال میں موافقت کرنے سے۔ فقال، اور فرمایا، ایکم مثلی، تم میں میرے مثل کون ہے؟ یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ معنی ہے انتم لا تستطيعون الصيام متوالیۃ اللیل، کہ تم طاقت نہیں رکھتے ہو مسلسل روزے رکھنے کی، رات و دن کے روزے رکھنے کی۔ ولی قوت روحانیہ، اور میرے لیے ایک روحانی قوت ہے اللہ کی جانب سے، اطعم عنده واسقى من شراب المحبت، میں کھلایا جاتا ہوں اسی کی جانب سے اور شراب محبت سے سیراب کیا جاتا ہوں۔ کما قال شاعر، جیسے کہ شاعر نے ایک شعر میں کہا ہے، وذکرک للمشتاق خیر الشراب، کہ محبوب کے لیے، عاشق مشتاق کے لیے تیرا ذکر ہی بہترین شراب ہے، تیرا ذکر ہی بہترین شراب ہے۔ وکل شراب دونہ کسراب، اور ہر شراب تیرے ذکر کے سوائے تیرے علاوہ سراب ہے، دھوکا ہے، سراب دھوکا ہے، سراب کا معنی دھوکا۔ ولہذا ترى امت المجاہدین، اسی وجہ سے تم دیکھو گے امت کے مجاہدین کو، یفطرون بالشرب قطرۃ فی اربعینات، کہ وہ اپنے چلوں میں 1 قطرے وغیرہ سے افطار کرتے ہیں، لیخرج عن حد الکراہۃ، تاکہ وہ حد کراہت سے نکل جائیں۔ وہذا فی صوم الفرض والنفل سواء، اور یہ حکم صوم وصال والا صوم فرض اور صوم نفل دونوں میں برابر ہے۔
کہ صوم فرض بھی بغیر کچھ کھائے پیے رکھنا جائز نہیں ہے، اور صوم نفل بھی بغیر کچھ کھائے پیے رکھنا جائز نہیں ہے۔ ورویہ، اور یہ دوسری دلیل، انہ علیہ السلام کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا، کان یصلی باصحابہ، کہ آپ اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے تھے، اذ خلع نعلیہ، کہ اچانک آپ نے اپنے نعلین کو اتار دیا، فخلعوا نعالہم، تو صحابہ کرام نے بھی اپنے نعال کو اتار دیا، فلما قضى صلاتہ، تو جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہو گئے، قال، فرمایا، ما حملکم علی القائکم نعالکم، تمہیں کس چیز نے ابھارا تمہارے نعلین کو اتار دینے پر؟ قالوا، تو صحابہ بولے، رأیناک القیت نعلیک، ہم نے آپ کو دیکھا یا رسول اللہ کہ آپ نے اپنے نعلین کو اتار دیا ہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا، ان جبریل علیہ السلام، کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اخبرنی، مجھے خبر دی ہے، ان فیہما قذرا، کہ ان دونوں میں گندگی تھی، نجاست تھی، اذا جاء احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد آئے، فلینظر، تو چاہیے کہ وہ اپنے نعلین کو دیکھ لے، فإن رأى فی نعلیہ قذرا، تو اگر وہ کسی اپنے نعلین میں گندگی کو دیکھے، فلیمسحہ، تو اس کو پوچھ دے، ولیصلی فیہما، اور ان دونوں میں نماز پڑھ لے۔ ھذا تمسکات ابی حنیفہ، یہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تمسکات ہیں، ان کے دلائل ہیں، ان کے استدلال ہیں اس بات پر کہ فعل نبی موجب نہیں ہے۔ اب بیٹا اما شافعی سے اگلے مصنف نے امام شافعی کی اور دلیلوں کا ذکر کیا ہے اس بات پر کہ فعل نبی بھی موجب ہے، جیسے کہ قول نبی موجب ہے، وہ کل کے سبق میں انشاءاللہ آپ کو پڑھایا جائے۔